اے غفلت کے مارے اہل چمن، یہ کیسے ہوا پوچھا تو جائے گا، بہت ناز تھا اپنی صلاحیتوں پر، یہ کیسے ہوا پوچھا تو جائے گا۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک نوشہرہ میں واقع اس مدرسے کے نام سے ہر شخص واقف ہے۔ آج افسوس کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے بڑے مدرسے میں جمعے کی نماز کے دوران ایک دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی خبریں زخمیوں سے ہوتے ہوئے شہادتوں کی طرف گئی، اور ایک اور بڑی خبر آ گئی، افسوسناک خبر آ گئی کہ مولانا عبدالحق صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا، جو مولانا سمیع الحق شہید صاحب کے بیٹے ہیں۔ یاد رہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی جب شہید کیا گیا تھا تو وہ بالکل بزرگ تھے، بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اس کے باوجود چھریوں کے وار کر کے زخمی کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا، لیکن آج تک انصاف نہیں ملا۔ اور آج پھر سے جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے لوگ جنازے اٹھائیں گے، پھر سے لاشیں اٹھائیں گے، پھر سے ایک بہت بڑے نام مولانا عبدالحق صاحب کو شہید کر دیا گیا، ان سمیت کئی طلباء، کئی اساتذہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور ویسے تو انسان کو افسوس ہوتا ہی ہے، لیکن جب انسان کسی سے ریسنٹلی مل کر آ جائے تو اس افسوس کا لیول یا اس دکھ کا لیول الگ ہوتا ہے۔ میں پچھلے مہینے جب پاکستان آیا تھا تو میرا غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا، تو میں اس مدرسے کے پاس سے گزر رہا تھا، ساتھیوں سے کہا کہ چلو یہاں پر جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں وہاں پر چلا گیا تو انہوں نے پہچانا اور مجھ سے گلہ کیا کہ تم 2-3 دفعہ آئے ہو، ہمیں پتہ چلا ہے، ہمیں طلباء نے بتایا ہے، لیکن آپ ہم سے نہیں ملے، تو آج آپ کو ہمارے ساتھ چائے پینی پڑے گی۔ میں نے کہا حضرت میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ زبردستی مجھے بٹھایا، چائے پلائی، محبت دی، دعائیں دی۔ تو مجھے پتا ہے کہ اس وقت میں کیا فیل کر رہا ہوں۔ میں جب آج جمعے کی نماز کے بعد آیا تو ساتھیوں نے بتایا، جب میں نے سوشل میڈیا کو دیکھا، جب میں نے خبریں پڑھی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ان کے گھر کے قریبی لوگوں سے رابطے کیے، ان کے طلباء سے رابطے کیے، اور جب مجھے یہ خبر کی تصدیق ہو گئی تو بہت افسوس، بہت دکھ ہوا۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے دوستو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس طرح کے کئی دھماکے ہوئے ہیں، کئی علماء کو شہید کیا گیا ہے، پوری کی پوری لسٹ موجود ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اب جائیں تو کس کے پاس جائیں، کس سے پوچھیں؟ کون اپنے استعفیٰ یہاں پر دے دے گا کہ بھئی میں سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکا؟ کون یہ کہے گا کہ ہاں ہم فیل ہو چکے ہیں، ہم مختلف جو ہے وہ ایونٹس میں مشغول تھے؟ لیکن یہاں پر طلباء، علماء، مدارس، مساجد میں اس طریقے کے کام ہو رہے ہیں۔ کیوں اتنے پاورفل ہو چکے ہیں یہ شرپسند؟ اور وہ بے غیرت لوگ جو ان مدارس کو شرپسندی کا الزام دیتے تھے، دہشت گردی کا الزام دیتے تھے، آج اگر غیرت ہے، تھوڑا سا تمہارے اندر خون ہے غیرت کا، تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکو اور دیکھو کہ کتنے علماء، کتنے طلباء، کتنی مدارس، کتنے مساجد کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کیا گزر رہا ہوگا ان کی فیملی پر؟ مولانا عبدالحق صاحب کی بھی عمر جو ہے وہ بڑھاپے کے قریب تھی۔ کیوں اتنا خوف ہے ان سچ بولنے والے علماء سے؟ کیوں یہ علماء محفوظ نہیں ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو علماء محفوظ ہونے چاہیے، کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ کیوں دوسرے ملک منتقل ہونا پڑ جاتا ہے جب میں اپنی حفاظت کی بات ہو؟ تو میری یہاں پر تمام طلباء سے گزارش ہے کہ چھوڑ دیں یہ سوشل میڈیا سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہم نے آواز اٹھانی ہے، اٹھاتے رہیں گے، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پر آپ نے اپنے علماء کو، اپنے مدارس کو، اپنے مساجد کو سیکیورٹی خود دینی ہے۔ یہ لوگ نہیں دے سکتے سیکیورٹی، دینے والوں کو اگر سیکیورٹی دینے ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ اور یہ میں کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا، یہ چونکہ میں جب سے سوشل میڈیا پر، یا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، 7-8 سال سے جب میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، تو سال میں تقریباً کوئی 15-20 ویڈیوز تو اس طرح کی بنانی پڑتی ہے کہ آج فلاں عالم دین کو شہید کر دیا گیا، آج فلاں عالم دین کی ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، آج فلاں مسجد میں دھماکہ ہوا، آج فلاں طلباء کے ساتھ زیادتی ہوئی، آج فلاں استاد کو جو ہے وہ قتل شہید کر دیا گیا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خود ایک ساتھ ایک ہوں، اور سب سے گزارش ہے کہ سیاسی اختلاف ہو، آپ کا کوئی بھی اختلاف ہو، سب اختلافات کو بھول کر ایک سٹیج پر آ کر کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں، اور اس موقع کی مناسبت پر سب کے سب ایک الفاظ ہو کر، ایک لفظ بن کر، ایک آواز بن کر آواز اٹھائیں، تاکہ ہمارے علماء، ہمارے مدارس، ہمارے طلباء، ہمارے مساجد وہ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی فیملی کو، تمام جتنے بھی شہید ہیں، زخمی ہیں، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، سب کو صحت یاب کرے، اور جو دشمنان اسلام ان کو نیست و نابود کرے، جو منافقین ہیں ان کو نیست و نابود کرے، جو اسلام کے نام پر فنڈز لینے کے بعد انہی اسلام کے محبت کرنے والوں پر حملے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ اور کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، یہ آپ کے روپ میں آ کر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اور جتنے بھی مدارس ہیں، جن کے جہاں جہاں کنیکشنز ہیں، وہ کنیکشنز کا ذرا فائدہ اٹھاؤ اور انصاف فراہم کرو۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔